میں اپنے ویورز کو مبارکباد دیتا ہوں. اس کی وجہ ہے میری طرف سے یہ لڑتے رہیں مرتے رہیں جو مرضی کریں، نہ پاکستان کے حق میں ہے نہ پاکستانیوں کے. اور پاکستان کیا ہے؟ پاکستانیوں سے پاکستان ہے نا، ورنہ تو پاکستان کے سائز کے بہت سارے جنگلات اور صحرا بھی ہیں دنیا میں. بہت اچھا کیا حکومت نے کہ عمران سے، ان کے جو چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے، ان سے ملاقات کا انہوں نے اس کو آئرن آؤٹ کر دیا، جتنی شکنیں دور ہو گئی. ادھر پی ٹی آئی کا وفد بیٹھا ہے، ادھر حکومتی وفد. جو ان کے درمیان بات ہوگی اس تک رہیں آپ. اکثریت، بھاری اکثریت اس ملک کی، وہ تو عمران خان کے ساتھ. اور پاکستان ایک ایسی کرٹیکل صورتحال سے دوچار ہے. اکانومی آپ کی برباد ہے، آبادی بے لگام ہے، لا اینڈ آرڈر کوئی نہیں ہے، کرائم اپنے عروج پہ ہے، بھوک ننگ بے روزگاری اپنے عروج پہ ہے، اور پاکستان بہت سے لوگوں کو، بہت سے ملکوں کو کھٹکتا ہے. تو شاخانہ وغیرہ والی بات لوگ ہضم کریں گے ہی نہیں، چونکہ وہ ہاضمے کے قابل ہے ہی نہیں. السلام علیکم ویورز، سلامتی کی دعائیں آپ کے لیے، اپنے وطن کے لیے. بہت دنوں ہفتوں کے بعد ایک ذرا پازیٹیو خبر سننے کو ملی ہے. اللہ نظر بد سے محفوظ رکھے. حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کا پہلا راؤنڈ ختم ہو گیا ہے، ابتدائی راؤنڈ. بہت اچھی بات ہے. آئندہ اجلاس میں اپوزیشن سے چارٹر آف ڈیمانڈ طلب کیا جائے گا، اور مذاکراتی کمیٹی نے مذاکرات جاری رکھنے پہ اتفاق کیا ہے. مذاکراتی کمیٹیوں کا آئندہ اجلاس 2 جنوری کو ہوگا. آئندہ اجلاس میں اپوزیشن مطالبات کی فہرست پیش کرے گی. اپوزیشن کیا ہے اس ملک میں؟ اٹس جسٹ پی ٹی آئی. اگین میں اپنے ویورز کو مبارکباد دیتا ہوں. اس کی وجہ ہے میری طرف سے یہ لڑتے رہیں مرتے رہیں جو مرضی کریں. پرابلم یہ ہے کہ پاکستان اس کی قیمت ادا کر رہا ہے، پاکستانی اس کی بہت زیادہ قیمت ادا کر رہے ہیں. یہ سلسلہ مار دھاڑ کا بند ہونا چاہیے. یہ 2024 ہے، قبائلی جنگ نہ پاکستان کے حق میں ہے نہ پاکستانیوں کے. اور پاکستان کیا ہے؟ پاکستانیوں سے پاکستان ہے نا، ورنہ تو پاکستان کے سائز کے بہت سارے جنگلات اور صحرا بھی ہیں دنیا میں. اچھا، پاکستان تحریک انصاف نے حکومت سے مذاکرات میں بانی پی ٹی آئی عمران سمیت تمام قیدیوں کی رہائی سمیت 9 مئی اور 26 نومبر ڈی چوک فائرنگ پر جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے ابتدائی مطالبات پیش کر دیے ہیں. پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر نے کہا ہے کہ حکومت نے بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات کرانے کا مطالبہ منظور کر لیا ہے. واقعی اگر گورنمنٹ سیریس ہے تو یہ منظور کر لیا کیا مطلب ہے؟ فائنل انسٹرکشنز تو ان کو عمران خان نے دینی ہے. کون سا مطالبہ ماننا ہے، کہاں فلیکسیبلٹی دکھانی ہے، کہاں گیو اینڈ ٹیک ہونا ہے، تو ظاہر ہے وہ فائنل اتھارٹی ہے. اس کا مطلب ہے مذاکرات میں یہ سیریس ہی نہیں. لیکن بہت اچھا کیا حکومت نے کہ عمران سے، ان کے جو چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے، ان سے ملاقات کا انہوں نے اس کو آئرن آؤٹ کر دیا، جتنی شکنیں بھی دور ہو گئی. رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ مذاکرات میں کوئی گارنٹر نہیں ہے، کامیابی کے 100% چانسز ہیں. اب یہ بات، رانا ثناء اللہ ایک ذمہ دار آدمی ہے اور وہ سیاسی ڈائلاگ کے حق میں ہے. یہ اس آدمی کے جینون ہونے کا ثبوت ہے. چونکہ جو مقدمات یا مقدمہ بنایا گیا تھا رانا ثناء اللہ کے، میں اس وقت بھی میں نے بہت پروٹیسٹ کیا تھا کہ اور بناؤ کو کیس بنانا ہے، یہ کم از کم ہیروئنز وغیرہ والا، ہیروئن اور یہ اور وہ نہیں. اور اس پہ مجھے آج بھی تبصرہ یاد ہے رانا ثناء اللہ کی اہلیہ، انہوں نے کہا تھا یہ کون سی ہے، ریشم ہے، ریما ہے، کون سی ہیروئن ہے جو ڈالی ہے میرے شوہر پہ. بہرحال وہ نان سیریس کام تھا. لیکن رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ سیاسی ڈائلاگ ہی راستہ نکالنے کا، ایک درمیانی رستہ نکالنے کا. اور درمیانی رستے پہ میں ایک بات عرض کر دوں، یہ تمام جو فریقین ہیں ان کو سمجھ لینا چاہیے. اعتدال اور میانہ روی ہمارے آقا کی سنت ہے، ان کی ہدایت ہے ہمارے لیے. انتہا پسندی سے آقا نے انتہائی نفرت کی ہے. پوری زندگی میں ان کی کہیں انتہا پسندی نہیں ہے. یہاں تک کہ انہوں نے عبادت اور کھانے میں بھی اعتدال کا حکم دیا ہے.
تو میں خوش ہوں ماشاءاللہ, اچھی بات ہے. اچھا, پہلا دور خوشگوار انداز میں اختتام پذیر ہوا ہے. دوسری طرف یہ شوشے چھوڑے جا رہے ہیں کہ جی یہ جو سوشل میڈیا پہ جو گند بلا چل رہا ہے یہ اثر انداز ہوگا نہیں ہوگا, قطعاً نہیں, ہونا نہیں چاہیے. اس کا مطلب ہے حکومت بچگانہ رویے کا اظہار کر. یہ تو مادر پدر آزاد ایک چیز ہے سوشل میڈیا, جو جس کا دل میں آیا اب اس کو ہر چیز اس کے کھاتے میں ڈال دو. بالکل ہوں گے سپورٹرز, ویل وشرز, چونکہ میجورٹی اکثریت, بھاری اکثریت اس ملک کی وہ تو عمران خان کے ساتھ, اور وہ پوچھ کے چلتے ہیں ان سے. سو حکومت کو چاہیے کہ اس بات کو مکمل طور پہ نظر انداز کر دے, دونوں فریق آپس میں بیٹھیں, بات چیت کریں. عمران تک ایکسیس حکومت نے مان لیا ہے کہ وہ مل جائے گی ان کو, تاکہ وہ اپنے چیئرمین سے مشاورت کر سکیں, ان سے گائیڈ لائن لے سکیں اور وہ ان کو اپنی لمیٹیشنز بتا دیں. اسی طرح حکومت جیسے وہ اپنے وزیر اعظم سے بات کرے گی, حکومت جتنے بھی ممبران ہوں گے ان کی طرف سے اسی طرح ان کو بھی یہ اختیار ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں کی آڑ لینا بند کر دیں کہ سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے. سوشل میڈیا آزاد ہے, آپ کا دل کرے آپ اسے مادر پدر آزاد کہہ لیں, اس کو کنفیوز مت کریں اس کے ساتھ. اور پاکستان ایک ایسی کرٹیکل صورتحال سے دوچار ہے, اکانومی آپ کی برباد ہے, آبادی بے لگام ہے, لا اینڈ آرڈر کوئی نہیں ہے, کرائم اپنے عروج پہ ہے, بھوک ننگ بے روزگاری اپنے عروج پہ ہے, اور پاکستان بہت سے لوگوں کو, بہت سے ملکوں کو کھٹکتا ہے. اس سوشل میڈیا کے نام پہ خدا جانے انہوں نے کتنے لوگ پلانٹ کیے ہیں یا نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. سو اس کو بہانہ مت بنائیں. ادھر پی ٹی آئی کا وفد بیٹھا ہے, ادھر حکومتی وفد, جو ان کے درمیان بات ہوگی اس تک رہیں آپ. اچھا, اور ایک اچھا جیسچر آیا ہے حکومت کی طرف سے یہ کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ 6 جنوری تک مؤخر کر دیا گیا ہے. ایک اچھا جیسچر ہے. 18 دسمبر کو یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا جو کہ آج سنایا جانا. احتساب عدالت اسلام آباد نے پی ٹی آئی کے وکلا کو آگاہ کر دیا ہے. اب یہ کہانی کیا ہے, یہاں میں ایک اضافی بات کر رہا ہوں کہ توشہ خانہ لوشہ خانہ ہے اس ملک کا. اگر یہ صحیح بھی ہے تو غلط ہے. کیوں؟ یہ روایت ہے. پروب کرو, کسی نے کوئی ایک بتائیں. شوکت عزیز جو سیاستدان تھا ہی نہیں, پڑھا لکھا ایک سینئر بینکر تھا, وہ تو انڈر ویئر تک لے گیا. یہ ٹریڈیشنز ہوتی ہیں, ایک کلچر بن جاتا ہے ہر جگہ کا. تو یہ تو بنیادی طور پہ ایک بے بنیاد بات ہے. آپ کو یاد ہوگا مریم نواز کا کوئی انٹرویو تھا, یہ کاٹ دو, یہ بند کر دو, یہ سوال بند ہو گیا. انہوں نے کیا ہو گیا, وہ جڑا کوئی بھی اینکر سی انہیں اپنا ٹھوک دیتا, چلاتا بعد. سو تو شخانہ وغیرہ والی بات لوگ ہضم کریں گے ہی نہیں, چونکہ وہ ہاضمے کے قابل ہے ہی نہیں.